تو ہمارے ساتھ موجود ہیں سربراہ ٹی ایل پی علامہ سعد حسین رضوی صاحب. بہت شکریہ علامہ نے وقت دیا ہے. یہ فرمائیے گا کہ اب کل شٹر ڈاؤن سٹرائک ہے. عمومی طور پر ہم یہ دیکھتے ہیں کہ جب بھی کوئی اپوزیشن پارٹی سٹرائک کا اعلان کرتی ہے, ہڑتال کا, اور خاص طور پہ شٹر ڈاؤن کا, تو حکومت ایکشن میں آ جاتی ہے. وہ تاجر تنظیموں سے کہتے ہیں کہ بھائی آپ نے کسی بھی طرح اس ہڑتال کو ناکام بنانا ہے. تاجر تنظیمیں آپ کے ساتھ آن ون پیج ہیں اس سب معاملے کے اندر, اور کیا پلان کیا ہے سر کل کا, بتائیے ذرا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. بہت شکریہ اکبر بھائی. پہلی بات تو یہ ہے کہ ہم جہاں بھی تاجر تنظیموں کے پاس گئے ہیں یا مختلف تاجروں کے پاس گئے ہیں یا جس بھی طبقہ فکر کے پاس گئے ہیں, ہمارے لوگ گئے ہیں, لوگوں نے پیغام پہنچایا ہے, انہوں نے ہماری کال کا خیر مقدم کیا ہے. لیکن کچھ پچھلے 24 گھنٹے سے حکومت نے اپنے وہ جو ایک روایتی اکڑے ہوتے ہیں, جو فیسیلیٹیٹر ہے, وہ بیوروکریسی کی ضرورت ہو, اسٹیبلشمنٹ کے ذریعے ہو, ڈی پی او, سی سی پی اوز اور جتنے بھی فون کالز کا جو سلسلہ ہوتا ہے اس کے ذریعے تاجروں کو فون کرنے شروع کر دیے ہیں. لیکن مسئلہ یہ ہے کہ قوم تحریک لبیک پاکستان کے ساتھ کھڑی ہے. اگر وہ تاجر ہے تو وہ تاجر کی اپنی ایک دکان ہوگی, یا تنظیم وہ جو صدر ہے اس کی اپنی 1 2 ہوں گی, 3 ہوں گی, 4 دکانیں ہوں گی, وہ تو وہ کھلوا لیں گے. لیکن باقی جو قوم ہے وہ تو تحریک لبیک کی کال پر لبیک کہہ چکی ہے. اس لیے قوم نے تو ہم سے اعادہ کیا ہے, اور سارے لوگوں نے کہا ہے کہ ہم انشاءاللہ مارکیٹس وغیرہ دکانیں اپنی بند رکھیں گے اور سارا کچھ کریں گے اور کال پر لبیک کریں گے انشاءاللہ. اچھا, آپ بڑی پراسر سٹرائکس ہوتی ہیں, اس کی تپش ہر کوارٹر کے اندر محسوس ہوتی ہے جب بھی ٹی ایل پی نے احتجاج کیا ہے. دھمکیاں وغیرہ یا پھر کوئی کسی قسم کا آپ کو کہا ہو حکومت کی طرف سے, جیسے آپ کہہ رہے ہیں کہ وہ حرکت میں آ جاتی ہے بیوروکریسی اور دوسرے ڈفرینٹ کوارٹرز, کوئی ایسی بات ہے؟ احتجاج کی اور اپنی نام کیا ہے ہڑتال کی اپیل کی ہے. باقی حکومت دھمکیاں دے رہی ہے مختلف تاجروں کو, بلکہ آڈیو لیکس بھی ہو چکی ہیں, کافی ساری کالز بھی لیک ہو چکی ہیں کہ جس کے ذریعے وہ پولیس کے ذریعے اور جو بھی ان کے ذرائع ہوتے ہیں وہاں سے کہا جا رہا ہے کہ آپ دکانیں کھولنے پر مجبور کریں. لیکن میں یہ عرض کروں گا حکومت سے بھی کہ جتنی بھی ہے, جتنے بھی لوگ اس میں ملوث ہیں, کہ اگر خدا نہ خواستہ کل کوئی اور ہمارے لبادے میں یا کسی بھی لبادے میں کوئی نقصان پہنچانے کی کوشش کرے گا تو پھر اس کے بعد حکومت کیا کرے گی. مسئلہ یہ ہے کہ حکومت کو اگر قوم کو مہنگائی کے بعد احتجاج کا بھی حق حاصل نہیں ہے, اگر کوئی احتجاج کی کال دے اور اس کال کے اوپر کوئی لبیک کہے تو ان کو وہ بھی حق حاصل نہیں ہے, تو پھر تاجر, کسان, مزدور درست کہہ رہے ہیں آپ, اور اپنا احتجاج کہاں ریکارڈ کروائیں. ایبسلیوٹلی. حافظ صاحب یہ فرمائیے گا کہ یہ علامتی ہوگی احتجاج اور شٹر ڈاؤن سٹرائک جو آپ کی علامتی ان دا سینس کہ کل ہو جائے گی تو ظاہر ہے ایک دن کی شٹر ڈاؤن سے حکومت قیمتیں کم تو نہیں کرنے لگی؟ جی نہیں, اس کے بعد انشاءاللہ احتجاج کا اگلا مرحلہ ہوگا, اور اس مرحلے تک انشاءاللہ احتجاج جاری رہے گا جب تک حکومت 14 فروری کی قیمتوں پر پیٹرول کی قیمتیں بحال نہیں کرتی. اچھا, اگلی شٹر ڈاؤن یہی سٹرائک کنٹینیو کرے گی آگے, یا پھر آپ کہہ رہے ہیں کہ نہیں, اس کے بعد احتجاج حکومت دیکھیں, حکومت جب اپنا رویہ بدل رہی ہے, ہم نے تو کہا کہ یہ چیزیں قوم کے حل میں ہیں اور قوم کو زیادہ دیر تنگ نہیں ہونا چاہیے, اور ہمارے اداروں کو بھی اپنے اپنی جگہ کام کرنا چاہیے, اس کا صحیح مناسب حل نکال لیا جائے. لیکن اگر حکومت اس بات پر راضی نہیں ہے کہ انہیں ان کا حق نہیں دیا جائے, تو آپ کو پتا ہے کہ پھر ہم اپنا حق الحمدللہ بزور بازو بھی رہنا جانتے ہیں. ٹھیک. علامہ صاحب یہی سوال میں نے کرنا تھا, آپ نے کہہ دیا بزور بازو, تو اس سے کیا مراد ہے؟ کل شام ہو گئی, آپ کی ہڑتال کامیاب ہو گئی, حکومت نے قیمتیں واپس لے لیں, مبارک ہو, آپ ہمارے ہیرو ہو گئے, کچھ نہیں ہوا, حکومت خاموش کی خاموش رہی, پھر آپ نیکسٹ کیا کریں گے؟ اس کے بعد انشاءاللہ نیکسٹ احتجاج والے سلسلے پر جائیں گے. اس کے بعد نیکسٹ بہت سارے ہمارے پاس آپشن موجود ہے. حکومت کے پاس واپس لینے کے علاوہ آپشن موجود نہیں ہے, ہمارے پاس تو بہت سارے آپشن موجود ہیں. آپ راستے وغیرہ کوئی, جس طرح آپ کی بڑی آرگنائزڈ جو پہلی آپ کی تحریکیں میں نے دیکھی, احتجاج تو بہت آرگنائزڈ ہوتا ہے پاکستان میں. دیکھیں آپ دیکھیں نا, ہم نے راستہ بند نہیں کیا لیکن حکومت پر پھر بھی اثر نہ ہو. ہم نے جناب آواز بھی کسی کی بند نہیں کی, حکومت پر پھر بھی اثر نہ ہو. روڈ بھی بند نہیں ہوا, گلی بھی بند نہیں ہوئی, اور ایک دکان بند ہونے سے بھی اگر حکومت پر اثر نہیں ہوتا تو پھر آخر تنگ آمد بجنگ آمد, پھر وہ تو راستے موجود ہیں. ٹھیک ہے. اچھا حافظ صاحب, حکومت کا ویسے, اور آپ جانتے ہی ہیں, ان کا تو مزید پیٹرول پرائسز بڑھانے کا ارادہ ہے, پیٹرولیم پروڈکٹس کی. وزیر اعظم خود کہہ چکے ہیں کہ ابھی مہنگائی مزید ہوگی, حالات مزید خراب ہوں گے, آپ اس کے لیے تیار رہیں. جی ہاں, ہم تو تیار ہیں. اصل میں مسئلہ یہ قوم کا ہے کہ قوم اگر ہمارا ساتھ دے گی تو انشاءاللہ پھر ہمیں کہیں بھی مطلب سکی نہیں اٹھانی پڑے گی. اچھا, اس میں حافظ صاحب آپ کیا سمجھتے ہیں, یہ آئی ایم ایف کے ساتھ جو پاکستان کی ڈیل ہے, اگر وہ نہ ہوتی, پاکستان ان کی شرائط نہ مانتا, تو پاکستان دیوالیہ ہو سکتا ہے, تو اس صورتحال میں جانا بہتر ہے کہ پاکستان دیوالیہ ہو جائے, یا پھر آئی ایم ایف کی جو شرائط بہت سخت ہیں
اس سے عام انسان ہم سب تو پس کے رہ گئے ہیں اس کے اندر، اس میں کوئی ڈاؤٹ نہیں ہے۔ اچھا، اس میں ایک سوال پہلے ہے کہ آئی ایم ایف کی دروازے تک لے کر جانے والوں سے یہ پوچھا جا سکتا ہے کہ آپ پوری ملت اور قوم کو اس دروازے نہج تک لائے کیوں ہیں؟ آئی ایم ایف کے پاس جانا اور یہ تو آخری حل ہے نا۔ مسئلہ یہ ہے کہ قوم جب بھی ہمارے حکمران آئی ایم ایف کے دروازے پر جائیں گے تو ہماری قوم کا جناب بیڑا غرق ہوگا، انہی کے جناب ماس اور کھال نوچی جائے گی۔ یہ تو نہیں طریقہ کار، ٹھیک ہے نا۔ اس کے متبادل بھی بہت ساری چیزیں ہیں، جس طرح کل سارا کچھ قوم کے شور اٹھانے کے بعد، ایک طوفان اٹھنے کے بعد بھی کہا گیا جی وزراء اور مشیروں کے یہ ساری مراد واپس لی جا رہی ہیں اور یہ سارا کام کیا جا رہا ہے، تو اس سے پہلے کیوں نہیں؟ اور یہ ابھی تو ان کے پاس اتنے اثاثے موجود ہیں، ابھی تو وہ ریل پیل چل رہی ہے، اور ابھی میرے خیال سے اگر ان سب کے اثاثے اور ان کی ساری چیزیں صرف قومی خزانے میں جمع کروا دی جائے یہ ساری چیزیں، تو پاکستان کا آدھا قرضہ تو آرام سے اتر سکتا ہے۔ لیکن جو سارے مقروض کرنے والے ہیں وہی حاکم بنے بیٹھے ہیں، تو ہم کریں گے کیا؟ وہ ہمیں آئی ایم ایف کے دروازے پہ لے جائیں، کل چائنا کے دروازے پہ لے جائیں، کل رشیا کے دروازے پہ لے جائیں، ہم تو ایک وہ کیا کہتے ہیں وہ نکیل والے اونٹ کی طرح جہاں جہاں وہ جائیں گے ہم پیچھے پھریں گے۔ تو ہمیں کوئی اپنی آواز اٹھانی ہے، اپنی قوم بننا ہے، ہمیں ان کے سامنے کھڑے ہونا ہے کہ ہمیں آپ کی یہ ساری چیزیں منظور نہیں ہیں۔ اچھا علامہ صاحب، جو دو پاکستان کی بڑی پولیٹیکل فورسز ہیں، ایک حکومت ہے، کوئی 12-13 جماعتیں وہاں پہ ہیں، تحریک انصاف، خان صاحب، دونوں طرف سے ایک ہی بات ہے کہ آئی ایم ایف ہی سلوشن ہے، اس پہ مجھے دونوں میں کبھی اختلاف نظر نہیں ہے۔ آپ کی کیا پوزیشن ہے اس پہ؟ کوئی آپ نے متبادل کی بات کی ہے؟ آپ نے اس پہ کوئی کام کیا ہے کہ پاکستان کا یہ ماڈل ہونا چاہیے؟ ہم نے تو ایک ہی صاف اور بڑی بات کی ہے کہ پاکستان جو اس وقت سب سے زیادہ پھنس جاتا ہے وہ ہے ہماری قسطیں جو ہم نے واپس کرنی ہے سود کی شرائط پر، جو آئی ایم ایف کے ساتھ ہے۔ تو ہم وہ سود کو نہیں مانتے۔ ہمارا ملک ہے اسلامی ریپبلک پاکستان ہے، یہ یہاں پر نام کیا ہے اسلامی جمہوریہ پاکستان میں کبھی بھی وہ نہیں چل سکتا سود، تو ہم اس کے خلاف ہیں، ہم سود دینے کے لیے تیار نہیں ہے۔ قرض دیں گے جب پاکستان خوشحال ہوگا اور جب پاکستان ہوگا، یہ ہماری مسلسل یہی بات ہے۔ اور باقی معاشی پلان جو ہے نا، لوگ پوچھتے ہیں معاشی پلان کیا ہے؟ پاکستان کو 75 سالوں سے انہی پڑھے لکھوں نے معاشی پلان دے دے کر آج اس نہج پر پہنچایا ہے۔ یہاں پر فیصلہ کرنا ہوگا کہ قوم کو اس طرف کھڑے ہونا ہے یا اس طرف کھڑے ہونا ہے۔ اگر ہم نے اسی معاشی پلان کے تحت چلنا ہے تو آنے والے وقت میں آپ کے اور میرے بچے اس بات کے لیے تیار ہوں کہ ان کا حال وہ کیا کہتے ہیں نائجیریا اور وہ جو کیوبا کے بچے ہیں اور ان جیسا ہوگا۔ اگر ہم نے نہ فیصلہ کیا تو پھر ہمیں یہاں کھڑے ہونا پڑے گا کہ ہمیں ایک سٹینڈ لینا پڑے گا اور لوگوں کے سامنے علامہ صاحب وہ دیں گے لیکن سود نہیں دیتے۔ مجھے آپ کے والد صاحب سے ملنے کا بھی شرف حاصل ہے۔ ان کا بڑا مشہور زمانہ لفظ تھا کہ اگر کوئی ہم سے سود مانگے تو ہم کہ پھر گوری آیا جی۔ تو آپ کی کیا پوزیشن ہے اس پہ کہ واقعی گوری کا جواب دیں گے؟ اگر کوئی سود مانگے اور پھر وہ اس پر بولتے رہے کہ ہم نے سود لینا ہے تو پھر تو غوری والا ہی جواب ہے بھائی، آج نہیں تو کل نہیں، آج یہ پوری قوم کھڑی ہے نا، یہ ہم اس بات پر اٹل ہیں کہ ہم نے ذرا وقت سے پہلے کہہ دیا ہے اور ان کو وقت پہ بعد میں کہنا پڑے گا۔ ہم نے وقت سے پہلے کہہ دیا تھا کہ غریبوں کے لیے پیٹرول 200 روپے لیٹر کریں اور جناب 1800 سی سی کے لیے 350 روپے کریں، اور جو اس سے لگژری یوز کرتے ہیں 500 روپے کریں۔ وہی جناب وہ کل پرسوں میرے خیال سے 3-4 دن پہلے پچھلے اتوار کو وہ وزارت پیٹرولیم والے جناب مصدق ملک صاحب ہیں، وہ بھی یہی کہہ رہے تھے ہم غیر امیروں کو سستی دیں گے اور امیروں کو مہنگی دیں گے اور غریبوں کو سستی دیں گے۔ بات وہی ہے جو ہم کریں، لیکن مسئلہ یہ ہے کہ وہ جنہوں نے اینک یورپ کی لگائی ہوئی ہے انہیں مولوی صاحب کی بات ذرا لیٹ سمجھ آتی ہے، اور جناب جو ٹائی پینٹ میں ہے اس کی بات ان کو بڑی اہم نظر آتی ہے۔ اچھا، اس میں حافظ صاحب اس میں یہ بھی آپ کا پوائنٹ آ گیا، اور وہی اب آپ کے والد مرحوم کا بھی یہی پوائنٹ تھا اس کے معاشی مسئلے کے حوالے سے۔ میں صرف آپ سے یہ جاننا چاہتا ہوں کہ ایک ڈیل پاکستان نے، ریاست پاکستان نے جب کیا اور انہوں نے اس سے پہلے جب یہ کہہ دیا کہ یار اتنے پیسے ہم آپ سے لیں گے اور اتنا انٹرسٹ اس کے اوپر آپ کو دیں گے، تو وہ ایک وعدہ تو ہے نا۔ اب اگر اس سے ہم مکر جائیں تو اس کے مضمرات چھوڑیں کہ دنیاوی طور پہ کیا ہوں گے، لیکن اوور آل وعدہ خلافی بھی تو مذہبی اعتبار سے کوئی اتنی اچھی چیز نہیں ہے۔ حرام کا کوئی وعدہ نہیں ہوتا۔ اللہ اور اس کے رسول کے احکامات کے خلاف کوئی حکم کیا جاری بھی ہو جائے، شاہی فرمان بھی جاری ہو جائے، تو وہ وعدہ، وہ فرمان نہیں رہتا، وہ وعدہ نہیں رہتا، وہ چیز نہیں رہتی جو اللہ اور اس کے رسول کے حکم سے ٹکراتی ہے، وہ کیسے رہے گی؟ وعدہ تو وعدے کی اعادت تو واوفوا بالعہد ان اللہ کان مسئولا، یہ قرآن بتا رہا ہے نا، اور قرآن کی نص قطعی سے ثابت ہے کہ وہ چیز حرام ہے، بلکہ اس کی بڑی سخت وعید ہے اللہ اور اس کے رسول کے خلاف جان کی، تو وہ وعدہ کیسے رہا؟ علامہ صاحب، وہ تو ایسا ایگریمنٹ نہیں ہو سکتا۔ نہیں علامہ صاحب، میری گزارش یہ ہے، یہ جو آئی ایم ایف ہے، یہ باہر کے بینک ہے، وہ تو اسلام پہ ریلیجن تو ہمارا ان سے نہیں ملتا، وہ تو سود کا ان کا ایک آرگومنٹ ہے۔ جو ہمارا اپنا ملک کے اندر بینکس ہیں وہ سارا سود کا نظام ہے، تو اس کے بارے میں بھی کوئی تحریک آپ چلائیں گے؟ دنیا میں سود کا نظام پوری دنیا میں نہیں، پاکستان کے جو بینک ہے میں ان کی بات کر رہا ہوں، یہاں پہ جو سودی نظام ہے، بلکہ یہاں تو شرح سود بہت بڑھ گئی ہے، اس پہ بھی آپ کا کوئی پلان ہے؟ جی بالکل پلان ہے۔ دیکھیں،
سود کو ختم کرنے کے لیے پاکستانی عدالتوں نے فیصلہ دے چکے ہیں، لیکن وہ جج صاحب کے ساتھ کیا کیا ہے وہ بھی ایک بہت بڑی کہانی ہے۔ اور پھر ہمارے جناب یہ ساغدار صاحب آئے اور انہوں نے ایک نئی سنائی کہ پاکستان میں ہم سود نہیں چلنے دیں گے، لیکن عملی اقدامات کے لیے کسی کو بھی نہیں ساتھ میں بٹھایا گیا، اور جو لوگ سود کے خلاف کام کر رہے ہیں بہت ساری جماعتیں ہیں، ہم بھی اس کے لیے مکمل ایک پیپر تیار کر کے بیٹھے ہوئے ہیں، لیکن کسی نے رابطہ کیا، وہ صرف ایک نمبر سکورنگ کے لیے اور ایک وہ جناب بیان بازی کے لیے قوم کا بیان بتایا گیا، اس لیے کیا گیا۔ ورنہ اگر یہ چاہ رہے ہیں تو ہمارے پاس جناب کاشف شہزاد صاحب جیسے وکیل جنہوں نے یہ پورا کیس لڑا ہے وہ موجود ہے کہ پاکستان سے سود پاکستانی بینکاری سے سود کیسے ختم کیا جا سکتا ہے۔ اچھا اس میں لیکن علامہ صاحب ایک آرگیومنٹ اس کے اندر یہ آتا ہے، بات کہیں نکل جائے گی، لیکن مجھے یہ سوال پوچھنا ہے کہ جب اسلامی نظام کی بات کرتے ہیں جس کی اسحاق ڈار صاحب نے کہا کہ ہم سودی نظام ختم کریں گے، تو کہا جاتا ہے کہ وہ کان ادھر سے چھوڑ کے آپ دوسری طرف سے پکڑ لیں، بات ایک ہی ہے، سود کو آپ مزاربہ کا نام دے دیں اور مشارکہ کر دیں، وہ نام آپ نے چینج کر دیا اور اس کا پیٹرن چینج کر دیا، لیکن پیسے اتنے ہی دینے پڑتے ہیں اس کے بعد اس کے اوپر جو آپ نے ادھار لیا اس کے بعد کچھ نہ کچھ اوپر دینا پڑتا ہے۔ وہ اسلامی بینکاری کے اندر آپ یہ بات کر رہے ہیں، لیکن جو ہمارے پاس نظام موجود ہے وہ کان ادھر سے پکڑنے والی بات نہیں، وہ اس سے ہٹ کے حکم کے عین مطابق ہے۔ اچھا میرا لاسٹ سوال ہے آپ سے علامہ صاحب، اگر حکومت جس طرح آپ نے شروع میں کہا اگر پولیس آتی ہے کسی مارکیٹ میں کہ جناب آپ دکانیں کھولیں ہم آپ کو پروٹیکٹ کریں گے، وہ انڈائریکٹلی فورس کرے، تو پھر آپ کے جو وہاں پہ کارکن ہوں گے یا آپ کی جماعت کا کیا لاہم عمل ہوگا، آپ کس طرح ریٹ کریں گے؟ ہم نے اگلے احتجاج کا سوچا ہوا ہے۔ اصل میں مسئلہ یہ ہے کہ ہمارے حکمران بڑے سمجھدار ہیں، پولیس بھی ہماری ہے، قوم بھی ہماری ہے، مارکیٹیں بھی ہماری ہیں اور ہم بھی قوم کے ہیں، وہ ہمیں آپس میں سامنے کھڑا کرنا چاہتے ہیں اور اپنی حکومت کو برقرار اور اپنی عیاشی کو برقرار رکھنا چاہتے ہیں اور اپنے غلط فیصلوں کو برقرار رکھنا چاہتے ہیں۔ اس لیے ہمارا پہلا پلان تو ہے کہ اس میں کسی مسئلے میں الجھا نہ جائے، ہم اگلی طرف جائیں گے، اور اگر یہ انہی کا، اور میں اپنے اداروں سے بھی کہتا ہوں کہ ہمیشہ انہی کا اعلی کار اور انہی کا فیسیلیٹیٹر بننے سے بہتر ہے کہ قوم کی آواز بنے اور قوم کے مسائل کو سمجھے۔ ایک پیچھے سے دوبارہ میں ذرا جوڑ کے وہ سوال ایک بیچ میں سے رہ گیا تھا، ہم جب بات کرتے ہیں اوور آل سودی نظام کی تو پوری دنیا کے اندر چونکہ یہ کیپٹلزم ہے اسی کے آگے یہ شاخسانے ہیں، انٹرسٹ بیسڈ جو سارا سسٹم ہے، سود پہ مبنی جو سارا معاشی سسٹم ہے۔ اب مسلم ممالک حافظ صاحب، سعودیہ اٹ سیلف، ترکی، ملیشیا، یو نیم اٹ، ہر مسلمان ممالک، وہ ان تمام ممالک کے اندر بھی یہ سسٹم چل رہا ہے کیونکہ وہ کہتے ہیں کہ دنیا کے ساتھ چلنا ہے، ہم نے دنیا کے اندر رہنا ہے ہم نے، تو پاکستان اگر اس سے نکل آتا ہے تو پاکستان ول بی آئسولیٹڈ، پاکستان ایک تنہائی ہو جائے گا اوور آل۔ پھر اصل مسئلہ یہ ہے کہ آپ نے یہ وطن دنیا کے ساتھ چلنے کے لیے حاصل نہیں کیا تھا، یہ وطن لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کی بنیاد پر حاصل کیا تھا، دو قومی نظریے پر حاصل کیا تھا، اور جنہوں نے حاصل اور جنہوں نے تصور کیا ان کا کہنا یہ ہے کہ اپنی ملت پر قیاس اقوام مغرب سے نہ کر کے خاص ہے ترکیب میں قوم رسول ہاشمی، ہمارا قیاس ان کے ساتھ نہیں ہو سکتا۔ یہ الف لام میم الحمد سے لے کے والناس تک جو قرآن اترا ہے 6666 آیتیں ہیں، یہ ہمارے لیے اتری ہیں، ان قوموں کے لیے نہیں اتری۔ ہمیں اپنا نظام، ہمیں اپنا طریقہ کار، ہمیں اپنا اصول، اپنی ساری یہ وضع علیحدہ کرنا پڑے گا اور چلنا پڑے گا، اور دنیا کے ساتھ کیوں نہیں چلا جا سکتا جی؟ افغانستان اس ٹائم دنیا سے کیا کٹا ہوا ہے؟ کیا وہ مر گئے ہیں؟ ایران ہے وہ مر گیا ہے، بہت سارے ممالک ہیں، کیا وہ مر گئے ہیں؟ بلکہ جنوبی کوریا یا شمالی کوریا وہ کیا مر چکے ہیں؟ نہیں۔ اگر غیرت سے جینا ہے تو پھر صاف ظاہر ہے مشکلات میں قوم آج بھی ہے اور مشکلات میں اس دن بھی ہوگی، لیکن اس میں فرق غیرت کا ہوگا، فرق عنصر اس چیز کا ہوگا جو ایک دبدبے اور رعب کے ساتھ جینے کی بات ہے۔ باقی بھوک سے کبھی قومیں نہیں مری، قومیں غیرت ختم ہونے سے مر جاتی ہیں، قومیں اپنے اصول چھوڑ دینے سے مر جاتی ہیں، قومیں اپنی بنیاد سے ہٹ جانے سے ختم ہوتی ہیں، کبھی بھی ان چیزوں سے نہیں ختم ہوتی۔ مگر علامہ صاحب آپ پہ ایک الزام لگ سکتا ہے کہ اگر یہ قیمت آپ کہتے ہیں پیٹرول کی کم کریں تو آئی ایم ایف کے جو رولز ہیں جو آپ سے معاہدہ ہے اس میں شرط ہے کہ آپ پیٹرول مہنگا کریں، تو اگر ہم آئی ایم ایف سے معاہدہ کینسل کرتے ہیں تو پاکستان ڈیفالٹ ہو جاتا ہے، تو آپ چاہ رہے ہیں پاکستان ڈیفالٹ ہو جائے؟ میں یہ نہیں چاہ رہا کہ پاکستان ڈیفالٹ ہو رہے ہیں، میں یہ چاہ رہا ہوں کہ اشرافیہ کی جو ان کو نواز بندی ہے اور جو ان کو نوازنا ہے وہ ختم کر کے، اور یہ جو ہمارے اوپر سے لے کر نیچے تک مسلط لوگ ہیں ان کی جناب مراد ختم کر کے قوم کو دی جائیں، تو پیٹرول مہنگا کرنے کی ضرورت نہیں۔ اگر کہتا ہے آئی ایم ایف سے پیٹرول مہنگا کرنا ہے تو پھر اس کا طریقہ کار ہے کہ آپ اشرافیہ کے لیے مہنگا کر دیں، غریب کے لیے، موٹر سائیکل والے کے لیے 200 روپے لیٹر کر دیں۔ یہ بالکل بہترین بات ہے، ہم بھی ملک صاحب اکثر یہی بات کر رہے ہوتے ہیں کہ یہ جو اپنی عیاشیاں انہوں نے لگائی ہیں، مشکل فیصلے عوام کے لیے رکھے ہوئے، اپنے لیے ان کا کوئی مشکل فیصلہ نہیں۔ آپ نے بالکل سچ کہا کہ موٹر سائیکل کے لیے ڈیفرنٹ ریٹ ہونا چاہیے، کچھ نہ کچھ تو انجینئس پلان بنانا پڑے گا۔ چھوٹی گاڑی ہیں 800 سی سی۔ ایک آپ کی موجودگی کا فائدہ اٹھاتے ہوئے علامہ صاحب یہ فرمائیے گا کہ نئے الیکشنز کے حوالے سے آپ کیا سمجھتے ہیں کہ الیکشنز ہو جانے چاہیے، پہلے ہو جانے چاہیے؟ ایک بڑی سیاسی جماعت کا یہ مطالبہ ہے کہ پہلے ہو جائیں گے تو ملک کے معاشی مسائل بھی بہتر حل ہو جائیں گے، سیاسی عدم استحکام بھی ختم ہو جائے گا۔ میرا یہ موقف ہے کہ الیکشن اب
اپنے وقت پر ہونے چاہیے، لیکن الیکشن ہونے تک قوم کو زندہ رکھنے کے لیے کوئی نہ کوئی اسباب پیدا کرنے چاہیے، ورنہ یہ قوم تو بھوک سے مر جائے گی۔ اس قوم کو تو کوئی 2 روپے دے گا وہ ووٹ ڈال آئیں گے بھائی۔ اگر اس قوم کو ضمیر فروشی سے بچانا ہے تو ان کو غربت سے اور اس مہنگائی سے بچا کر الیکشن تک لے کے جانا نا۔ ٹھیک ہے، ویسے صاحب آخر کی جو خاص طور پہ باتیں کی حافظ صاحب آپ نے، مجھے اس میں ایسے لگا بڑا تھن لائن ہے، ایک تقریباً عمران خان بھی یہی بات کر رہے ہوتے ہیں، آپ بھی تقریباً وہی بات کر رہے ہوتے ہیں جو آپ غیرت کے حوالے سے بات کر رہے تھے۔ مگر علامہ صاحب آپ کیوں سمجھ، آپ کے خیال میں جو اتنی بڑی، جو سب سے بڑی پولیٹیکل پارٹی اپوزیشن کی تحریک انصاف، ان کو یہ آئیڈیا کیوں نہیں ہے آپ کے خیال میں؟ دیکھیں ان کا مسئلہ صرف اقتدار ہے، ہمارا مسئلہ کبھی بھی اقتدار نہ رہا ہے اور انشاءاللہ نہ رہے گا۔ نہیں حافظ صاحب، ویسے اقتدار میں آئیں گے تو آپ سسٹم چینج کریں گے نا، تو یہ حصول اقتدار دیکھیں ہم اقتدار سے باہر ہوتے بھی قوم کے لیے کچھ نہ کچھ کر سکتے ہیں، یہ بات اقتدار سے باہر ہوتے ہوئے گھر میں بیٹھ جانا یہ تو قوم کے ساتھ غداری ہے نا۔ صرف اقتدار کے مزے، اقتدار بڑی عجیب چیز ہے۔ میں آپ سے بتا دوں، میں نے جو تاریخ پڑھی ہے، جو ہم نے اپنے بڑوں سے سنا ہے، اقتدار کا ایک اپنا نشہ ہے، وہ بلا دیتی ہے قوم کیا ہوتی ہے، مرض کیا ہوتا ہے، غربت کیا ہوتی ہے، تکلیف کیا ہوتی ہے۔ اقتدار کے اپنے نشے ہیں، تو اقتدار سے نشے سے نیچے سے جو نکالا ہے اقتدار، ان کو خراب کیا ہوا ہے۔ ہمیں ابھی قوم کی خدمتگار رہنے دیں، امید ہے انشاءاللہ اگر ہمیں قوم نے چنا تو ان کو اچھے فیصلے اور اچھی چیزیں دیکھنے کو ملیں گی۔